سے میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمیں کتنے پیسے کمانے چاہیے، یعنی ہم کتنے سے مراد ہے کتنے ہزار کتنے لاکھ؟ جی ہمیں کتنے کوئی ہمیں کوئی لائنز ہوں جن پہ ہم بہت ایزیلی دیکھ سکیں کہ اتنے پیسے ہمارے لیے انف ہیں اور ہم نے اتنے کمانے ہیں. دیکھو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پیسہ ہوتا کیا ہے. آپ کے ذہن میں ہے کانسیپٹ کہ یہ پیسہ کیا ہے؟ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو یہ 1000 روپے کا کیوں ہے؟ ایک نوٹ ہے اتنا سا وہ 5000 کا کیوں ہے؟ تو اصل میں تو شروع میں نظام یہ تھا کہ جب پیسے نہیں تھے تو آپ اپنی تمام ضروریات زمین سے پورا کرتے تھے، اور کچھ ضروریات جو آپ زمین سے پورا نہیں کر سکتے تھے وہ آپ کو کسی اور سے لینی پڑتی تھی. تو جو ضروریات آپ نے خود پوری کی تھی ان کے بدلے میں آپ وہ لے لیتے تھے. یعنی میں گندم اگاتا ہوں تو میں آپ کو گندم دے دیتا ہوں، تو گندم کی ایک ویلیو ہے نا، اس ویلیو میں آپ میرے بال کاٹتے. اور یہ گاؤں میں ابھی بھی کچھ گاؤں میں اس کو پنجابی زبان میں سیپی کہتے تھے، آپ نے سنا ہوگا. یہ جی بہت سارے لوگ اور وہ جو کام کرنے والے ورکرز تھے ان کو کمی کہتے تھے، جو کہ ایک نیگیٹو ٹرم کے طور پہ استعمال. حالانکہ جو کمی ہے یعنی کام کرنے والا وہ تو بہت ہی اونچے مقام کے اوپر ہے. ہمارے ہاں ہمارے خاص طور پہ پنجاب کے دیہاتوں میں ایک ہوتا تھا جی یہ ذمہ دار ہے اور ایک کمی ہے، اور کمی سمجھا جاتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں مثلاً موچی، مثلاً لوہار، مثلاً نائی، کہ یہ کمی ہے کام کرنے والے. لیکن یہ اتنی بری یعنی ٹرمنالوجی ہے. کمی سے مراد کام کرنے والا، اور وہ زیادہ محترم ہے بنسبت اس کے جو کام نہیں کرنے والا ہے نا. تو اس وقت بھی یہی سسٹم تھا کہ جس میں وہ جو ایک آدمی ہے جو بال کاٹتا ہے وہ گاؤں میں سب لوگوں کے بال کاٹتا تھا، اور وہ جو گندم اگاتے تھے یا جو بھی اناج ہوتا تھا وہ اس کو دے دیتے تھے. تو ایکچولی بیچ میں کسی قسم کی اور ایسی چیز کی ضرورت نہیں تھی جو نوٹ کی شکل میں ہو، جو کوائن کی شکل کے اندر ہو. اس لیے کہ ویلیو ایکچولی اسی چیز کی تھی جو زمین سے اگتی ہے، یا ویلیو تھی سروسز کی کہ آپ سروس پرووائڈ کرتے ہیں، وہ ویلیو کریٹ کرتی ہے. لیکن اب یہ لمبی کہانی ہے کہ کیسے درمیان میں آیا. یہ برطانیہ سے شروع ہوا کہ اور اس نوٹ کے شروع ہونے سے پہلے قیمتی دھاتیں، سونا، چاندی اور جو قیمتی پتھر ہیں ان کو بھی اسائن کیا گیا ایک کموڈیٹی کے طور پر. مگر اس سونے کے اس ٹکڑے کی اتنی ہی ویلیو تھی جتنی کہ سونے کے ٹکڑے کی ویلیو ہوتی ہے. یعنی اس کے بدلے میں آپ کو اتنا ہی کچھ مل جائے گا جتنے میں آپ نے وہ خریدا ہے. لیکن بیچ میں ایسا یہ ہوا کہ یہ جو نوٹ تھا اس کا پہلے نام تھا پرمسری نوٹ، اور یہ کچھ برطانیہ کے اندر کچھ لوگ تھے، مجھے اس کی بہت تفصیل نہیں پتا اس لیے ہو سکتا ہے یہ ٹیکنیکلی غلط ہو، لیکن میں آپ کو آؤٹ لائن اس کو بتاتا ہوں. کچھ لوگ جن کا سونے کا کاروبار تھا انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنا سونا ہمارے پاس رکھوا دیں، تو آپ سونے کے بدلے میں اگر کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کا اتنا سونا ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، اور ہم اس کے بدلے میں کاغذ میں آپ کو لکھ دیں گے کہ فرض کریں کہ 10 لاکھ روپے کا سونا ان کا ہمارے پاس پڑا ہے، تو اس کاغذ کے ٹکڑے کی ویلیو 10 لاکھ روپے ہو جائے گی. اور اس کا نام تھا پرمسری نوٹ. اس سے یہ بنا نوٹ. بعد میں یہ ایسا ہوا کہ ملکہ برطانیہ نے اپنے سونے بھی وہاں رکھوانے شروع کر دیے اور اس کے بدلے اور انہوں نے اس کو اختیار دیا کہ ملکہ اپنے سائنسی نوٹ. تو اگر آپ ابھی بھی جو پاکستان کا نوٹ ہے، کوئی بھی نوٹ ابھی آپ کی جیب میں کوئی ہوگا 1000 کا نوٹ، تو آپ کھول کے دیکھیے تو اس پہ لکھا ہوگا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان مطالبے پر 1000 روپیہ ادا کرے گا. یعنی کاغذ کے اس ٹکڑے کی قیمت 1000 روپیہ نہیں ہے. البتہ یہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایک گارنٹی ہے کہ جس کے پاس یہ کاغذ ہوگا تو اگر اسٹیٹ بینک کے پاس جائیں گے تو اسٹیٹ بینک 1000 روپے کو دے گا. لہٰذا یہ جو نوٹ ہیں، جو پیسے آپ نے کہا پیسے کتنے کمائے، مجھے ضمنی طور پہ یاد آیا کہ یہ اصل میں ایک طرح کا کاغذ ہے جو کہ کسی بھی چیز کی ویلیو اسائن کرنے کے لیے ایک تحریری نوٹ ہے. اب یہ بینچ ہے، یہ 8000 کا فرض کریں، تو یہ 8000 کی ویلیو اسائن کرنے کے لیے کاغذ کے اوپر 8 نوٹ ہیں جن کے بدلے میں یہ لیا گیا ہے. اور وہ 8 نوٹ میرے پاس کیسے آئے؟ وہ میں نے کچھ سروس دی تھی، تو اس سروس کی بنیاد کے اوپر اس ادارے نے یہ گارنٹی دی کہ اس سروس کے طور پر یہ ثبوت ہے کہ آپ نے 8000 روپے کی سروس کی ہے. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ اچھا خیر، اب آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کاغذ کے ٹکڑے ہیں یہ کتنے ہم اکٹھے کریں. اس میں کوئی بھی آدمی، کوئی بھی قانون آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کتنے اکٹھے کریں. میں ذاتی طور پر عمر کے اس حصے میں which is 60 years few months، میں اپنے لیے اس نتیجے پر پہنچا ہوں
کہ زندگی میں بہت بڑی بیوقوفی ہے یہ، اور میرا اس میں ذاتی تجربہ بھی شامل ہے، کہ جس میں ہم صرف پیسے کو اکٹھا کرنے کی محنت کریں. ہمیں پیسے ضرور اکٹھے کرنے چاہیے، ہمیں پیسے ضرور کمانے چاہیے، اکٹھے نہیں، پیسے ضرور کمانے چاہیے. اور وہ اس لیے کمانے چاہیے کہ آپ کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کے ذریعے سے آپ اپنے لیے اتنے وسائل اکٹھے کر سکیں کہ آپ ایک سہولت کی زندگی گزار سکیں. لہٰذا سہولت کی زندگی گزارنے کے لیے آپ کے کیلیبر کے حساب سے آپ کو گھر چاہیے، گھر ہونا چاہیے، آپ کے پاس سواری ہے، سواری ہونی چاہیے، موسم کے مطابق کپڑے ہونے چاہیے، آپ کے لیے کسی مصیبت کے وقت کے لیے کچھ جمع پونجی ہونی چاہیے، آپ اپنے بچوں کو گھمانے پھرانے کے لیے لے جا سکیں، ان کی اچھی تعلیم دلوا سکیں، اس کے لیے ہونا چاہیے. آپ کے پاس مہمان آئیں، آپ ان کی اچھی مہمانداری کر سکیں، آپ نے کچھ کتابیں خریدنی ہیں خرید سکیں، آپ کچھ اور کھانے پینے پہ خرچ کر سکیں، عزیز و اقارب کو دے سکیں، آپ کے پاس وافر پیسے ہونے چاہیے. لیکن پیسے کے سلسلے میں مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ اس دنیا میں دکھ کریٹ کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ پیسہ ہے. اور پیسہ ایز سچ نہیں ہے، پیسے کے ساتھ جڑا ہوا ایک رویہ ہے. اور جس شخص کے ساتھ بھی پیسے کے متعلق وہ رویہ موجود ہوگا وہ کبھی سکھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے دنیا میں پیسے کے حساب سے دو طرح کے لوگ خاص طور پر بہت دکھی رہتے ہیں. ایک وہ جن کے پاس بالکل پیسے نہیں ہوتے، اور ایک جن کے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں. اور وہ کیوں؟ وہ پیسے کے ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، وہ اس لیے کہ وہ ہر وقت پیسے کے بارے ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی پیسے کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، اور جس کے پاس بہت زیادہ ہیں وہ بھی پیسے کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوگا. تو ایکچولی پیسہ ایز سچ آپ کے لیے کوئی نقصان دہ بات نہیں ہے اور کوئی بری بات نہیں ہے، مگر پیسے کے بارے میں سوچتے رہنا، چاہے وہ پیسے کی کثرت کی موجودگی میں ہو، چاہے وہ پیسے کے نہ ہونے کی موجودگی میں ہو، یہ وہ چیز ہے جو آپ کو دکھی کرتی ہے. تو اس لیے آپ اپنی ضرورتوں کا اندازہ لگائیں. اور پلیز ایک بات کو یاد رکھیے، سم ہاؤ نا ہمارے دماغ کے اندر وہ لائن جو ضروریات اور خواہشات کے درمیان ہے، وہ لائن ایگزسٹ نہیں کرتی. بہت دفعہ جس کو ہم اپنی ضرورت کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہماری خواہش ہوتی ہے. وہ پیسہ جو خواہشوں کی تکمیل کے لیے اکٹھا کیا جائے وہ ہمیشہ دکھ دے گا. ضرورتوں کی تکمیل کے لیے آپ جتنا مرضی پیسہ اکٹھا کر لیں، کتنا پیسہ کما لیں، اکٹھا میں بار بار میرے منہ سے یہ لفظ نکل جاتا ہے. اصل چیز جو ہے پیسے کو اکٹھا کرنا جو ہے وہ خطرناک ہے. اگر آپ کے پاس بہت پیسہ ہے اور وہ پیسہ سرکولیشن کے اندر ہے، کنٹینویشن کے اندر ہے، آپ کے 10 فیکٹریاں ہیں، آپ کے بہت سارے آپ کے بزنسز ہیں، اور پیسہ آ رہا ہے اور سرکولیشن میں آ رہا ہے، میرے خیال میں آپ معاشرے کے لیے بہت زبردست بہتری کر رہے ہیں. آپ اتنے لوگوں کے لیے روزگار کریٹ کر رہے ہیں. پیسے کا فائدہ ہی تب ہے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، معاشرتی طور بھی، اگر پیسہ سرکولیشن کے اندر ہو. اس سلسلے میں جو کمیونزم کے نظریات ہیں نا، ان میں سے ایک بات بڑی مجھے زبردست لگتی ہے. میں نے اس کو میں نے داس کیپیٹس ویسے پڑھی ہوئی ہے، کارل مارکس کی کتاب بھی، اور بہت ساری باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں، بہت سی نہیں بھی سمجھ میں آئیں. لیکن ایک بات بڑی زبردست جو ہے، جو مجھے سمجھ میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ پیسے کو کمانے کے سلسلے میں آپ کا نظریہ کیا ہے، یہ ڈٹرمن کرے گا کہ پیسے کمانے کا عمل ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اگر پیسے کے کمانے کے سلسلے میں سرمایہ کا اکٹھا کرنا اور ایکومولیٹ کرنا، یہ اگر آپ کا مطمع نظر ہے تو یہ آپ بہت ہی غلط کام کر رہے ہیں، جو کہ انفرادی طور پر بھی آپ کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا اور اجتماعی طور پر بھی بہت نقصان دہ ہوگا. لیکن اگر آپ سرمایہ کو جنریٹ کر کے اس سے لوگوں کی ضروریات کو پورا اور معاشرے میں بہتری کے لیے، جس کی وجہ سے آپ کی اپنی بھی ضروریات پوری ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کی بھی کوالٹی آف لائف امپروو ہوگی، تو اس کی وجہ سے اگر آپ پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو یہ پیسے کے کمانے کا صحیح ایک ریزن ہے. تو اس کے اندر آپ خود جج ہیں، آپ خود ہی دیکھیے اور دیکھیے. میں تو وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. ترجمہ پتہ ہے اس کا نا؟ مفہوم اس کا یہ ہے، ان لوگوں کے لیے بہت ہی، یعنی ایگزیکٹ ترجمہ یعنی برائی ہے اور بدقسمتی ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ جنہوں نے مال کو، یعنی ان لوگوں کی برائی بیان کی گئی ہے،
ان کے اوپر ایک طرح کی ملامت کی گئی ہے جنہوں نے مال کو اکٹھا کیا اور پھر گن گن کے رکھا. اب دیکھیے گا اس کا ایگزیکٹ ترجمہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي مالا جمع مالم وعدد اور گن گن کے رکھا. تو اگر اس طرح سے نا 1 لاکھ ہو گیا، اب 2 لاکھ ہو گیا، اب 3 لاکھ ہو گیا، اب 4 لاکھ ہو گیا، 5 لاکھ ہو گیا، یہ جو کیفیت ہے یہ آپ خود اپنی دل کے اندر جھانک کے دیکھ سکتے ہیں، اپنے ارد گرد مثالیں دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو قرآن بھرا پڑا ہے ان مثالوں سے. قارون کی مثال ہے، فرعون کی مثال ہے، اور اپنی زندگی میں مثالیں ہیں کہ جن کی مثالیں. راک فیلر تھا نا، کتنا بڑا آدمی تھا راک فیلر. تو راک فیلر جو ہے وہ کسی بڑے بزرگ کے پاس گیا، تو وہ ہندوستان سے کوئی گئے تھے وہ، تو مجھے نام ان کا بھول گیا. تو بہرحال ایک جو کانشسنس کو سمجھنے والے ایک درویش تھے، تو وہ ان کے پاس جب گیا تو دیکھتے ہی انہوں نے کہا کہ there is a disturbed being in you. اس کا یہ خیال تھا کہ میں دنیا کا امیر ترین آدمی ہوں. تو اس نے کہا تمہاری تو بڑی ڈسٹربڈ بینگ ہے. اور اس کے بعد وہ راک فیلر جو فاؤنڈیشن ہے وہ دنیا کا واحد وہ بندہ بنا کہ جس بندے نے اپنی بہت ساری جائیداد جو ہے وہ مختلف خیر کے کاموں میں لگا دی اور اس میں لگا دی. اور اس کے بعد جب وہ ان سے ملنے آیا اور اس نے آ کے کہا کہ آپ نے مجھے بچا لیا، مجھے اندازاً سمجھ میں آ گیا. تو اس لیے یہ ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ ہماری طبیعت میں لالچ ہے، اور پیسہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں ہر وقت گورن کر کے رکھتا ہے. لیکن ہمیں اپنی زندگی میں اس بات کو سیکھنا چاہیے کہ کیسے، اور اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی چاہیے کہ کیسے ہم سادگی میں تھوڑے وسائل میں مگر کمفرٹ کے ساتھ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب بالکل ہی ایک وہ جھونپڑی میں رہنا شروع کر دیں، لیکن پیسے کو کمائیں مگر اس کی محبت کو اندر نہ آنے دیں. اور پیسے کی مقابلے میں جب رشتے آ جائیں اور پیسے کے مقابلے میں جہاں ویلفیئر آف دا پیپل آ جائے تو پھر پریفرنس وہ ہونی چاہیے پیسہ کی. اس سارے کے کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم پیسہ کمائیں گے تو پیسہ ایک خیر ہوگا. یہ مختصر سا، پتہ نہیں اس کا جواب ملا کہ نہیں ملا، مگر یہ میرا خیال ہے.